اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 4 اپریل سن 2024۔ بحری قزاقی۔ مرسلہ الفضل۔ بین الاقوامی سطح پر سمندری ڈاکوؤں کو بحری قزاق کہا جاتا ہے، جو سمندر میں لوٹ مار اور جہازوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان قزاقوں کی وجہ سے تاحال عالمی منڈی کو ہر طرح کے بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ بحری علوم کے ماہرین کے مطابق دنیا کے سمندروں کو سب سے بڑا خطرہ بحری قزاقوں سے ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ کب سے سرگرم عمل ہیں اور ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے، تو اس حوالے سے مورخین صرف اتنا بتاتے ہیں کہ قزاقوں کی سرگرمیوں کا آغاز بحری نقل و حمل کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، جبکہ بحری قزاقوں سے سب سے زیادہ خطرہ افریقہ اور مشرقی افریقی ممالک کی ساحلی پٹیوں میں رہتا ہے۔ بحری قزاقی اب ایک باقاعدہ پیشے کا درجہ حاصل کر چکا ہے، اور یہ درجہ قرون وسطیٰ میں اسکینڈینیویا کے لٹیروں نے دیا تھا، جنہیں وائکنگ کہا جاتا ہے، اور یہ وائکنگ لٹیرے شمالی یورپ کے ساحلوں پر شاید ہی کسی بھی بحری جہاز کو خیریت کے ساتھ گزرنے دیتے تھے۔ وائکنگ بنیادی طور پر اسکینڈینیوین ممالک، جن میں ناروے، ڈنمارک، سویڈن شامل ہیں، کہ بحری جہاز سازوں کا ایک گروہ تھا جس نے رفتہ رفتہ سمندری لوٹ مار کو رواج دیا۔ وائکنگ گروہ نے 793 عیسوی میں برطانوی شہر لنڈسے فارنے پر اچانک حملہ کر کے اپنی لوٹ مار کا آغاز کیا۔ اس سانحے کے بعد مغرب میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی، اور کہتے ہیں کہ یہاں ہی سے وائکنگ کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ اس طرح اس گروہ نے سن 800 میں برطانوی جزیروں، فرانس، ایسٹونیا اور کیون روس کے پانیوں اور ساحلوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ 830 عیسوی میں وائکنگ گروپ نے بحری جہازوں کے بڑے بڑے بیڑے بنائے۔ 832 میں وائکنگ کے بیڑے میں 120 بحری جہاز شامل ہو چکے تھے، اور 840 میں وائکنگز نے سمندر کے کنارے طویل اور مضبوط قلعے بنا کر اپنی دہشت کی دھاک بٹھا دی تھی۔ سن 1100 تک وائکنگ سمندر کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کے طور پر نمایاں سرگرم عمل رہے۔ وائکنگ کے بعد 10ویں صدی کے اختتام سے پہلے یورپی سمندروں پر عرب قزاقوں کا راج رہا۔ اس طرح 16ویں صدی میں بحر ہند اور بحر عرب میں یورپی سمندری لٹیروں نے حاجیوں کے جہاز بھی لوٹنے شروع کر دیے، جبکہ 1716 سے 1718 تک کے 2 برسوں میں کیریبین اور بحر اوقیانوس میں ایڈورڈ میچ نامی ایک انگریز قزاق، جو اپنی سیاہ گھنی داڑھی کی بدولت بلیک بیئرڈ کے نام کی شناخت رکھتا تھا، جسے ایک عرصے تک سمندری حدود میں خوف و ہراس کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس قزاق کو سمندری دنیا میں دہشت البحر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کی جنگی کامیابیوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ کی ملکہ نے دوران جنگ اس دہشت البحر کو ہسپانوی اور فرانسیسی جہازوں کی لوٹ مار پر معمور کیا تھا۔ سن 1718 سے 1720 تک کو قزاقی کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ انگلستانی قزاق کلیکو جیک ریکھم اس عرصے کے دوران بہاماس اور کیوبا کے سمندری علاقوں میں لوٹ مار کرتا تھا۔ نیز یہ اپنے منفرد قزاقی جھنڈے اور 2 قزاق خواتین کے باعث سمندر کی دنیا میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سن 1720 میں اس نے ایک برطانوی جہاز اغوا کیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد کلی کو شاہی بحریہ کے حفاظتی جہاز جوناتھن بارنٹ کے حملے میں گرفتار کر لیا گیا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بحری قزاقوں کے اڈے، قزاقی بادشاہی اور حملوں کے طور طریقے بدلتے چلے گئے، لہٰذا موجودہ دور میں صومالیہ کا سمندر خطرناک سمندری قزاقی کی وجہ سے غیر محفوظ ترین گزرگاہ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے پانیوں میں مسلح قزاق ہر وقت موجود رہتے ہیں، جو کہ تاوان کے لیے اپنے شکار کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ صومالیہ کے سمندر سے کیونکہ ایک اہم ترین بحری راستہ گزرتا ہے، لہٰذا ایشیا سے مغرب کی طرف سفر کرتے جہاز خلیج گزر کر یورپ جاتے ہیں، اور کئی جہاز بحر احمر سے نکل کر صومالی پانی سے ہوتے ہوئے ایشیا کا رخ کرتے ہیں۔
قزاقوں کے پاس میری ٹائم ریڈیو ہیں جس کی بدولت ان کو کشتیوں کی نقل و حرکت کا علم رہتا ہے، لہذا جب یہ قزاق کشتی پر حملہ کرتے ہیں تو فوراً وہ جہاز پر چڑھ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور جہاز کو صومالیہ کی حدود میں لے جاتے ہیں۔ صومالیہ قزاقوں کا محفوظ ترین ٹھکانہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صومالیہ کا نمبر سمندری لوٹ مار کے 95% حصے کے قریب ہو گیا ہے، جس سے عالمی معیشت سالانہ 7 سے 8 ارب ڈالر کے نقصان کا سامنا کرتی ہے، جبکہ خطرے کے باعث دیگر اخراجات کی ادائیگی اور حادثات کی صورت میں قزاقوں کے خلاف مقدمات کی صورت میں لیگل چارجز وغیرہ ان کے علاوہ ہیں۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آخر صومالیہ قزاقی کا گڑھ کیسے بنا؟ صومالیہ کا شمار بدقسمتی سے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں قانون جیسی چیز کا کوئی وجود نہیں۔ غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ اگرچہ ملک کی معاشی صورتحال شروع سے ہی بدحالی کا شکار رہی ہے، لیکن 1990 میں امریکی مداخلت کے باعث ملک میں خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا، جس کے باعث ملک میں قحط کے باعث 3 لاکھ سے زائد اموات ہوئیں اور ملک کو جرائم کا گڑھ بنا دیا۔ مزید یہ کہ ملکی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یورپی بحری جہاز صومالیہ کے ساحل پر خطرناک مواد اور تابکار فضلہ پھینکنے لگے، جس کے باعث علاقے میں مہلک بیماریاں جنم لینے لگ گئیں۔ نیز صومالیہ کے پانیوں سے یورپی تجارتی جہاز کثیر تعداد میں غیر قانونی مچھلیاں پکڑنے لگے، جس وجہ سے مقامی ماہی گیروں نے تیز رفتار کشتیوں کے ذریعے ان کا تعاقب کرنا شروع کیا، اور یوں آہستہ آہستہ بے روزگاری اور قحط کے ستائے ہوئے ان لوگوں نے قزاقی کو بطور پیشہ اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے صومالیہ کا سمندری سفر کرنے والے ممالک اور تجارتی جہازوں کے لحاظ سے خطرناک اور زیادہ غیر محفوظ ہے، لہٰذا یہ اب پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ بن چکا ہے۔